بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ النبی الأمی. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى كالصفراء ووادي القرى وينبع فلله يأمر فيه بما يشاء وللرسول ولذي صاحب القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب واليتامى أطفال المسلمين الذين هلكت آباؤهم وهم فقراء والمساكين ذوي الحاجة من المسلمين وابن السبيل المنقطع في سفره من المسلمين أن يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل من الأربعة خمس الخمس وله الباقي. اچھا جی، جو مال بطور فے حاصل ہو جائے بغیر قتال کے، اس میں احناف کا مذہب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں ہے. مقاتلین، مجاہدین یا دوسرے لوگ، فقراء، مساکین، جس کو چاہے دے دیں. اپنی ازواج مطہرات کا خرچہ بھی وہاں سے لیتے تھے، اور ان کے بعد پھر امام المسلمین کے اختیار پر ہے. اور شوافی کا مذہب یہ ہے کہ اس میں خمس الخمس، یعنی اس کے 5 حصے کر دیے جائیں گے. پھر 5 حصوں میں سے 5واں حصہ اس کا خمس الخمس، یعنی 25 میں سے 1 حصہ وہ لکل منہم، ہر ایک کے لیے خمس الخمس ہے. یعنی یہ جو مذکور ہے، نمبر 1 للرسول، نمبر 2 لذی القربہ، والیتامى 3، والمساکین 4، وابن السبیل 5. تو ان 5 میں سے ہر ایک کو 25 میں سے 1 حصہ دے دیا جائے گا. تو ہر ایک، یعنی ابن سبیل کو 1، مساکین کو 1، یتامہ کو 1، قربا کو 1، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1، اور جو 4 اخماس باقی ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو گویا کہ 25 میں سے 4 کو نکال کر 21 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گئے. یہ شوافی کا ایک قول ہے، شوافی کا مسلک ہے. تو یہ تو مال غنیمت میں بھی ہے، اور یہ مال فے میں ہے، اور دوسرا ہے مال غنیمت. ایک یہ جو میں نے تفصیل بیان کی یہ مال فے میں ہے. مال غنیمت کا حکم یہ ہے کہ اس میں 4 حصے مجاہدین کے لیے ہے، اور 5واں حصہ اس میں اختلاف ہے. 5واں حصہ میں شوافی حضرات کے نزدیک اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، خمس کے 5 حصے کر دیں گے. تو 1 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ان کی وفات کے بعد مصالح المسلمین. دوسرا حصہ ذوی القربہ کے لیے، تیسرا حصہ یتامہ کے لیے، چوتھا مساکین، اور 5واں ابن السبیل کے لیے ہے شوافی کے نزدیک. احناف کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ساقط ہو گیا، اور ذوی القربہ کا حصہ اس لیے تھا کہ ذوی القربہ کی مدد کی ضرورت تھی. جب مدد کی ضرورت نہیں رہی تو پھر ذوی القربہ کا حصہ بھی ساقط ہے، الا ان یکونوا فقراء. تو فقراء ذوی القربہ غیر فقراء پر، فقراء ذوی القربہ غیر ذوی القربہ کے فقراء پر مقدم ہے. جو فقراء ذوی القربہ ہیں ان کو پہلی دیا جائے گا.
کیونکہ ان میں دو جہت ہے، جہت ذوی القربہ اور جہت الفقر۔ تو ذوی القربہ کا حصہ تو 3 حصے رہ گئے، یتامى، مساکین اور ابن سبیل کے لیے۔ اور وہ کہتے ہیں اس لیے کہ امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں نقل کیا، اور ابو عبید نے کتاب الاموال میں نقل کیا، اور طحاوی نے نقل کیا کہ خلفائے راشدین ذوی القربہ کو نہیں دیتے تھے، تو اس لیے یہ ساقط ہو گئے۔ لیکن بعض احناف کی بعض کتابوں سے پتہ چلتا ہے، مجمع الانہر اور الحاوی القدسی، کہ ذوی القربہ کو دیا جائے گا۔ تو اگر اس روایت کو لیا جائے تو پھر 4 حصے ہو جائیں گے، ذوی القربہ کو شامل کیا جائے گا۔ یہ ما افاء اللہ علی رسولہ، اس سے پہلے جو میں نے کہا تھا کہ سمجھانا باقی ہے تو آ گیا، من ان لکل منہم خمس الخمس، ہر ایک کے لیے خمس الخمس ہے، وَلَهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقی، یعنی 1 خمس اور 4 حصے باقی، تو گویا کہ 25 میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 21 اور 4 دوسروں کے لیے۔ اور ما افاء اللہ علی رسولہ، جو واپس کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مال غنیمت کے طور پر۔ اکثر حضرات کہتے ہیں کہ یہ مال غنیمت کا حکم ہے، اس لیے کہ اس میں یہ مذکور نہیں ہے کہ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تم نے اس پر گھوڑوں کو نہیں دوڑایا، تو معلوم ہوا کہ یہ مال غنیمت ہے جس پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ من اہل القریٰ، بستیوں میں سے، بستی اہل قریٰ جیسے صفرا ہے، وادی القریٰ ہے، خیبر ہے، فدق ہے، ینبع ہے، فللہ والرسول، پس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یأمر فیہ بما یشاء، بعض کہتے جو اللہ کے لیے وہ کعبے میں دے دو، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ کا ذکر تعظیم کے لیے ہے، جمہور کہتے ذکر اللہ للتعظیم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ذوی القربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت والے ہیں، یعنی بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب، بنی مطلب، اور بنی عبد شمس اور بنی نوفل نہیں ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے، اور احناف کی نزدیک بنی ہاشم، اور یتامى اطفال المسلمین الذین ہلکت آباؤہم وہم فقراء، جبکہ وہ فقیر ہو اور باپ کا انتقال ہو چکا ہو، مساکین ذوی الحاجت من المسلمین، اور ابن سبیل المنقطع فی سفرہ من المسلمین، جو راستے میں منقطع ہو جائے سفر میں اور اس کے پاس خرچہ نہ ہو، یستحقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والاربع علی ما کان یقسمہ، جس طرح تقسیم کرتے تھے، من ان لکل من الاربعۃ خمس الخمس، ہر ایک کے لیے خمس الخمس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقی ہے، یہ مال فے میں۔ تو مصنف نے یہ ما افاء اللہ علی رسولہ، اس کو بھی مال فے میں شامل کر دیا، اس کو بند کر دو اس کے اوپر چہرے پر۔ اس میں شامل کر دیا، اور میں نے جو بتایا تو اس میں نے یہ بتایا کہ جو ما قبل میں مذکور ہے وہ فے ہے، اور ما افاء اللہ علی رسولہ مال غنیمت ہے، کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، اور یہ اس لیے فقراء مساکین دوسروں میں تقسیم ہوگا کہ لام کے معنی میں ہے، لام میں مقدر، یعنی لئلا یکون، تاکہ نہ ہو مال فے، علت القسمت، یہ تقسیم کی کا سبب ہے،
علت القسمت کذالک اسی طرح دولتاً بین الاغنیاء تاکہ گردش نہ کرے بین الاغنیاء منکم اغنیاء کے درمیان تم میں سے، تم میں جو اغنیاء ہے ان کے درمیان مال گردش نہ کرے، تو اس لیے فقراء مساکین کو دیا گیا، مجاہدین کو دیا گیا، اور جب مال فے ہو تو مجاہدین کے علاوہ دوسروں کو دیا گیا تاکہ مال گردش کرے۔ دولتاً اور دولتاً یہاں تو نہیں ہے، لیکن دولتاً بھی آتا ہے، دولتاً بھی آتا ہے۔ تو دولتاً الذی یتداولہ الناس، جس کو ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا اپنے ہاتھ میں لے، اس کو کہتے ہیں دولتاً۔ اور دولتاً حکومت کو بھی کہتے ہیں، اور نوبت کو بھی کہتے ہیں، باری کو بھی کہتے ہیں۔ بین الاغنیاء منکم، اغنیاء کے درمیان مال گردش نہ کرے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے دے تو اس کو لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو تم کو نہ دے تو مت لو، جو تم کو منع کرے، تم سے منع کرے تو مت لو۔ اس سے ہمارے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل دلیل ہے۔ ما آتاکم الرسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے، وہ قول ہو یا فعل ہو یا مال ہو، فخذوہ ہو تو اس کو لے لو، یہ عام ہے۔ اور پرویزی کہتے ہیں نہیں، ما آتاکم الرسول یہاں ما قبل میں مال فے کا ذکر ہے، اور آتا یوتی اتاءً اعطاء کا ذکر ہے، تو اعطاء مال کے ساتھ مخصوص ہے، اعطاء اقوال اور احکام کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اقوال اور احکام واجب الاتباع نہیں ہے، اس لیے کہ آتا یوتی ایتاءً، آتوا الزکاۃ، مال دے دو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایتاء مال کے علاوہ علم اور مال کے علاوہ اقوال میں بھی آتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، حالانکہ حکمت مال نہیں ہے، احکام ہے اور علم ہے۔ وآتیناہ من لدنا علما، ہم نے اپنی طرف سے ان کو علم دیا تھا۔ دیکھو علم کے لیے آتینا آ گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، لقمان کو حکمت ہم نے دی تھی جبکہ وہ مال نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، سبع من المثانی اس کے لیے آتا یوتی، تو معلوم ہو کہ یہ عام ہے۔ مال اور غیر مال، اقوال، اعمال، افعال اور علم سب کو شامل ہے۔ فخذوہ، تم لے لو اس کو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارا مال ہم نے مجاہدین کو نہیں دیا تاکہ مال صرف اغنیاء میں گردش نہ کرے، فقراء مساکین کو بھی مل جائے، دوسروں کو بھی مل جائے۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم، مصنف فرماتے ہیں محذوف ہے، اعجبوا، تعجب کرو اور خوش ہو کر دیکھو ان فقراء کو، اور یا للفقراء یہ ما قبل کے لیے بیان ہے، فللہ وللرسول وللیتامى والمساکین وابن السبیل، تو یہ مساکین اور ابن سبیل کیا ہے؟ للفقراء، تو المساکین کے لیے بیان ہے للفقراء، یعنی المال للفقراء، جو مال فے ہے وہ فقراء کے لیے ہے۔ المہاجرین جنہوں نے ہجرت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو دیا، انصار کو چھوڑ دیا تھا سوائے 3 کے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو بستیوں سے نکالا گیا۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی پر ظلم کرے اور ظلم کی وجہ سے بھاگ جائے تو وہ بھی اخراج ہے،
اموال سے ان کو نکالا گیا اور فقراء ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کافر کا استیلا مال پر کافر کی ملکیت کا سبب ہے۔ اگر کافر حکومت نے مسلمانوں کے مال پر استیلا کیا تو کافر مالک بن گیا، تو اگر کافر حکومت نے کسی پر جرمانے کے طور پر اس کی کار کو چھین لیا اور پھر اس کو نیلام کر دیا تو مسلمان کے لیے اس کا خریدنا جائز ہے، اس لیے کہ حکومت اس کی مالک بن گئی۔ وہ کہتے اس میں ڈر بن کے اندر اتنی کاریں آئی تھیں اور حکومت نے ضبط کر لی کسی وجہ سے، تو مسلمان کو اس کا لینا جائز ہے، اس لیے کہ حکومت مالک ہو گئی۔ اخرجوا من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ و رضوانہ، وہ طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو، تو ان کو دیا کرو یہ مال۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، ان کو دیا کرو۔ اور اس سے طالب علم بھی آ گئے اس میں کہ یہ مال اور جو مال فے ہے، صدقات ہے، صدقات کس کو دو؟ فقراء۔ الذین اخرجوا من دیارہم اخرجہم العلم من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ و رضوانہ، تو ان کو دیا کرو، زیادہ مستحق یہی ہے۔ ینصرون اللہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دین کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ اپنی ایمان میں، اپنے اعمال میں سچے ہیں۔ اور والذین، اور للذین، اور وہ لوگ، یا امدح الذین، امدح الذین قابل تعریف ہے وہ لوگ، اور یا الذین تبوؤوا للفقراء اس پر عطف ہے یا مستقل جملہ ہے۔ والذین تبوؤوا الدار، اور وہ لوگ، وہ حضرات انصار، تبوؤوا الدار، جو رہتے ہیں مدینہ منورہ میں، جنہوں نے ٹھکانہ بنایا مدینہ منورہ کو، ٹھکانہ بنایا یعنی رہتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ تبوأ کسی جگہ پر برقرار رہنا اور کسی جگہ پر رہنے کو کہتے ہیں تبوأ۔ یبوء اس کے معنی واپس ہونا، اپنے گھر میں آدمی واپس ہوتا ہے تو ان کا گھر ہی مدینہ ہے۔ اور وہ لوگ تبوؤا الدار، جو مدینہ منورہ میں رہتے ہیں ہمیشہ سے، مدینہ منورہ جن کا دار اصلی ہے، وطن ہے۔ والایمان، واختار الایمان، اور ایمان کو اختیار کیا، ایمان کو پسند کیا۔ ولزموا الایمان، یا ایمان کے ساتھ لازم رہے، یا الفو الایمان، ایمان کے ساتھ مانوس ہے، تو الایمان کے لیے فعل مقدر ہے، اور یہ فعل اس لیے مقدر ہے کہ تبوؤا الایمان بنتا نہیں۔ جنہوں نے ایمان کو ٹھکانہ بنایا، ایمان میں رہتے ہیں، ایمان میں تو نہیں رہتے، تو اس لیے لزموا الایمان، اختاروا الایمان، الفو الایمان، اخلصوا الایمان، اخلصوا بھی ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں یار ایسا مت کرو، تبوؤ کے تحت اس کو کر لو اور اس کو بطور احتباق کر لو کہ ما قبل سے ایک لفظ محذوف ہو بقرینۃ ما بعد، اور ما بعد سے ایک لفظ محذوف ہو بقرینۃ ما قبل، اس کو اسی طریقے پر کر لو۔ تو والذین تبوؤوا الدار، دار الہجرت، دار کے بعد الہجرت کر لو، اس لیے کہ وہ مہاجرین تھے، تو مہاجرین کی تب دار الہجرت کر لو، یا دار الایمان کر لو۔ تبوؤوا دار الایمان، مؤمنین کا گھر، اور والایمان اس سے پہلے دار الایمان کر لو۔ والذین تبوؤوا دار الہجرت و دار الایمان، تو ایمان اس کا مضاف الیہ ہے دار، جنہوں نے ٹھکانہ بنایا دار الہجرت کو،
اور جنہوں نے ٹھکانہ بنایا دارالایمان کو. تو یہ مبتدا، والذین تبوؤا الدار والایمان یہ مبتدا، اور یحبون من ہاجر الیہم خبر. اور اگر وہ ما قبل پر عطف ہو تو یہاں ہم یحبون من ہاجر الیہم، لیکن یہ خلاف ظاہر ہے، اور ظاہر یہی ہے کہ تبوؤا الدار والذین تبوؤا الدار مبتدا ہے اور یحبون خبر. یحبون من ہاجر الیہم، مہاجرین کو سے محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجتاً، اور وہ نہیں محسوس نہیں کرتے ہیں اپنے دلوں میں حاجتاً تنگی کہ یہ مال کیوں مہاجرین کو مل گیا، یہ مال کیوں مہاجرین کو مل گیا. اور انصار کو نہیں ملا مگر چند انصار کو جو فقراء تھے ان کو مل گیا، جیسے 3 کا ذکر کل ہوا تھا. تو محسوس نہیں کرتے اپنے دلوں میں حاجتاً تنگی. یا لا یجدون فی صدورہم طلب حاجتن، اپنے دلوں میں حاجت کی طلب کو محسوس نہیں کرتے، یعنی حاجت کی طلب ہی نہیں ہے ان میں کہ اپنی حاجت کو کسی سے طلب کرے. یا یہ لا یجدون فی صدورہم سؤال حاجتن، ان کو اگر حاجت بھی ہو تو سوال نہیں کرتے، اتنے اچھے لوگ ہیں. مصنف نے کہا ہے حسدن، حسد تنگی، جب تنگی ہو تو اس کا مطلب حسد نہیں ہے. مما اوتو، اس مال کی وجہ سے جو مہاجرین کو دیا گیا، جو مہاجرین کو مال ملا تو انصار محسوس ہی نہیں کرتے بلکہ کہتے ان کو دے دو. مما اوتو آت النبی صلی اللہ علیہ وسلم المہاجرین من اموال بنی النذیر المختصۃ بہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مال مختص تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو دے دیے. ویؤثرون علی انفسہم، اور ترجیح دیتے ہیں انصار مہاجرین کو علی انفسہم اپنی اوپر، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ ان کے اوپر یعنی انصار کے اوپر خصاصت حاجت اور فقیری ہو، اگرچہ ان کے اوپر حاجت اور فقیری ہو. خصاصہ کہتے ہیں فقیری کو. اگر کوئی کہے کہ خصاصہ اور فقیرے میں مناسبت کیا ہے تو آپ کہیں گے خصاصت تخصیص سے نکلا ہے. تو تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ ایک کو خاص کرے دوسرے کو منع کرے، دوسرے سے منع کرے، اس کو تخصیص کہتے ہیں. تو فقیری بھی تخصیص، فقیری بھی مانع ہے من الحوائج. تو تخصیص اور فقیرے میں یہ مناسبت ہے کہ الفقر مانع من الحوائج کما ان التخصیص مانع من الغیر. جیسے میں یہ کہوں خصصت نعمان بالاعطاء، یعنی نعمان کو میں نے دیا ومنعت من الغیر. تخصیص کا مطلب یہ ہے ایک کو دینا دوسرے کو نہیں دینا. تو اس لیے فقیرے کو خصاصہ کہتے ہیں کہ الفقر مانع کما ان التخصیص مانع. یا اس لیے فقیرے کو خصاصت کہتے ہیں کہ فقیری خاص ہوتی ہے فقیر کے ساتھ، دوسرے کو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پیٹ میں کیا حال ہے، تو اس لیے اس کو خصاصہ کہتے ہیں. اب مجھے کیا معلوم ہے کہ آپ بھوکے ہیں یا نہیں، الا یہ کہ بالکل آپ گر جائیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اب فقیری زیادہ ہو گئی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بچایا جائے محفوظ ہو جائے شح نفسه نفس کی حرص سے. الشح الحرص الشدید کو کہتے ہیں مال پر. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب لوگ ہیں. والذین یہاں دو کا ذکر آیا، مہاجرین کا ذکر، انصار کا ذکر. مہاجرین کا ذکر کہ انہوں نے اپنی دیار اور اموال کو چھوڑا اللہ کے لیے، اور انصار کا ذکر کہ انصار انہوں نے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے دی. اور یہ ترجیح کے واقعات مفسرین نے نقل کیے ہیں لیکن وہ نقل کرنے کا موقع نہیں ہے. مہمان کا قصہ کہ چراغ کو بجھایا اور اپنے آپ کو کھانے والے کی طرف مشابہ کر دیا،
تشبیہ بالآکلین کی اور نہیں کھا رہے تھے اور مہمان کو کھلایا. اور اس غزوے یرموک میں ایک مر رہا ہے، کہتے ہیں نہیں اس کو پانی پلا دو، تیسرے کو پلا دو، چوتھے کو، اور ما سبق سب مر گئے اور آخری کبھی انتقال ہو گیا. تو یہ اور اس قسم کے واقعات. اب اس کے بعد والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو آتے ہیں من بعدہم مہاجرین اور انصار کے بعد، یعنی مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی ہے، انصار جنہوں نے نصرت کی ہے، تو ان کے علاوہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے یا ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں تابعین تبع تابعین. والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو آئے ہیں من بعدہم مہاجرین اور انصار کے بعد قیامت تک، یقولون کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری مغفرت کرے اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت کرے، سبقونا بالایمان جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے تھے. تو ان سے وہ حضرت معاویہ، ابو سفیان وہ بھی ان میں شامل ہے، اور بعد میں تابعین سب شامل ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تم کو حکم ہے کہ تم صحابہ کرام کے لیے استغفار کرو. میں سنتا ہوں کہ تم صحابہ کو برا بھلا کہتے ہو، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ امت نہیں جائے گی، لا تذهب هذه الامت حتى تلعن آخرها اولها، یہ امت ہلاک نہیں ہوگی یہاں تک کہ آخری امت پہلے امت پر لعنت کرے. شعبی کہتے ہیں یہود اور نصارہ شیعوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہود اور نصارہ اصحاب موسیٰ اور عیسیٰ کا اکرام کرتے ہیں علیہم السلام، اور شیعہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتد اور منافق کہتے ہیں. تو یہود اور نصارہ ان سے بہتر ہو گئے. امام مصعب فرماتے ہیں کہ جو مہاجرین اور انصار گزر گئے تو تم نمبر 3 میں داخل ہو جاؤ. اور نمبر 3 کون ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ان میں داخل ہو. اگر ان میں داخل نہ ہو تو پھر تو چوتھا وہ ہے جو سب شتم کرتے ہیں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ صحابہ تو بہت اونچے لوگ ہیں، ہمارے دلوں میں حسد نہ رکھے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا حسد نہیں ہونا چاہیے. غلن حقدن، میل کچیل کو کہتے ہیں، دل کا میلا ہونا. اے ہمارے رب تو رؤوف الرحیم ہے، ہم پر رحم کرے، اور اگر ہماری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلے تو ہمیں معاف کر دے. الم تر الی الذین نافقوا، ابھی 3 کے علاوہ پھر منافقین ہوں گے جو مہاجرین نہیں ہے، انصار نہیں ہے، اور ان کے لیے محبین نہیں ہے، تو پھر کون ہوں گے؟ الم تر الی الذین نافقوا، جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں. اور کہتے ہیں کہ جیسے صحابہ جو عام لوگ ہیں ہم ان کی طرح ایمان لائیں. آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم سفہاء کی طرح ایمان لائیں. کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں ان لوگوں کو نافقو جو منافق بنے ہیں، ظاہرہم مخالف لباطنہم، کہتے ہیں لإخوانہم الذین کفروا، اپنے کافر بھائیوں سے اہل کتاب میں بنو نذیر. اور یہ اخوان فی الکفر ہے، اخوان فی النسب نہیں ہے، اخوان فی الدین. اخوت کی 8 قسمیں آپ کو بتائی تھی، اس میں اخوت فی الدین بھی ہے.
لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم کو نکالا گیا مدینہ کے اطراف سے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم تابعداری نہیں کریں گے فیکم آپ کے اخراج میں، احدن کسی کی تابعداری نہیں کریں، کسی کی بات نہیں مانیں گے. اگر لوگ تم کو نکالیں گے تو ہم مخرج کی بات نہیں مانیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. یا ولا نطیع فی قتالکم احدا ابدا، اور آپ کے ساتھ اگر کوئی قتال کرے گا تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ، لام محذوف ہے کیونکہ لام پہلے آ چکا ہے. وَلَئِن قُوتِلْتُمْ، اور مستقل لام اس لیے نہیں آئے کہ یہ دونوں خلاصے کے اعتبار سے ایک ہے. خلاصہ لَئِن اخرجتم وَلَئِن قُوتِلْتُمْ، تو دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. اگر تم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ، اگر تمہارا ساتھ قتال ہوا تو ہم تمہارے ساتھ. چونکہ دونوں کا خلاصہ نصرت ہے اس لیے لام یہاں نہیں آیا، لام مؤتئہ نہیں ہے، مؤتئ للقسم. لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور دل سے آپ کے ساتھ نہیں ہیں. یا ان کا یہ قول واقعی کے موافق نہیں ہے، واقع میں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، لئن اخرج الیہود لا یخرج المنافقون معهم، یہود کے ساتھ منافق نہیں نکلیں گے. ولئن قوتلوا الیہود، اور اگر یہود کے ساتھ قتال کیا گیا، لا ینصرونہم، تو منافقین ان کی مدد نہیں کریں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر منافقین نے ان کی مدد کی تو لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو اگر مدد کر لی تو ضرور پیٹ پھیریں گے، یعنی منافقین بھاگ جائیں گے. اگر کوئی اشکال کر کے تو تعارض ہے، لا ینصرونہم مدد نہیں کریں گے، اور وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر مدد کی تو مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کی تو دونوں میں تعارض ہے. تو مصنف نے جواب دیا مدد نہیں کریں گے، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر مدد کے لیے آئے، مدد تو نہیں کریں گے لیکن اگر مدد کے لیے آئے تو پھر واپس چلے جائیں گے، مدد سے پہلے چلے جائیں گے. اور یا دوسرا جواب یہ ہے وَلَئِن نَصَرُوهُمْ بِالْفَرْض، مدد تو نہیں کریں گے لیکن اگر بالفرض مدد کی تو بھاگ جائیں گے. یا وَلَئِن نَصَرُوهُمْ اے قصدوا نصرہم، ان کے ارادہ کر لیا تو لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ. اور یا یہ کہ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ كُرْهًا وَإِجْبَارًا، اور اگر ان کی مدد کر دی مجبور کیے گئے تو پھر بھاگ جائیں گے. تو پھر معنی یہ لَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، ان کی مدد نہیں کریں گے بالرضا والطواعیہ، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ كُرْهًا وَإِجْبَارًا لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ. اور کہتے ہیں وَاسْتُغْنِيَ بِجَوَابِ الْقَسَمِ، اور قسم کے جواب نے کفایت کی. قسم کہاں ہے؟ المقدر، مقدر ہے قسم. وَاللَّهِ لَئِنْ أُخْرِجُوا، وَاللَّهِ لَئِنْ أُخْرِجُوا، تو جواب شرط کی ضرورت نہیں پڑی ان کی 5 جگہوں میں. ثم لا ينصرون، پھر یہود کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. یا ثم لا ينصرون، منافقین کی مدد نہیں کی جائے گی. لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، لأنتم ضرور تم اے مؤمنین، اشد رہبۃ سخت ہو، رعب ڈالنے میں، فی صدورہم ان کی سینوں میں رعب ڈالنے میں تم سخت ہو. من اللہ تبارک، من منافقین، من اللہ تعالیٰ سے. یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، تم سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرت میں ہے اور تم سزا دو گی دنیا میں. ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے
کہ یہ ایسے لوگ ہیں لا یفقہون عظمت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانتے، عظمت اللہ کو نہیں جانتے۔ یفقہون وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جو گہری بات ہو، یہ گہری بات ہے، اس لیے کہ ظاہراً تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی فوج نہیں ہے، باہر فرشتے نظر نہیں آتے، تو اس لیے جو عمیق اور چھپی ہوئی بات ہو اس کے لیے لا یفقہون آیا، یہ چھپی ہوئی بات کو نہیں جانتے۔ جیسے سورہ منافقین میں اس کا ذکر آ جائے گا کہ ایک جگہ لا یفقہون آیا ہے، ایک جگہ لا یعلمون آیا ہے، وہاں اس کی تفصیل آ جائے گی، یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ، لا یقاتلونکم آپ کے ساتھ قتال نہیں کر سکتے، یہ یہود اور منافقین دونوں، یہود و منافقین دونوں کر لو، جمیعا اکٹھے ہو کر، الا فی قری محصنۃ مگر ان بستیوں میں، محصنۃ جو قلعوں کی شکل میں ہے، جو قلعے کی شکل میں ہے، فورٹ ہے، یہ پورٹ پر نہیں آ سکتے، فورٹ پر آ سکتے ہیں، او من وراء جدر اور یا دیواروں کی پیچھے، سور قلعہ، اور ایک قرات میں جدر ہے، جدار و جدر، بأسہم بینہم شدید، بأسہم ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے، لڑائی کا مطلب شجاعت، ان کی شجاعت کو دیکھنا ہو تو آپس میں دیکھو، اور صحابہ کرام کے مقابلے میں ان کی شجاعت کالعدم ہے، چونکہ بأس نتیجہ شجاعت ہے، تو اس لیے یہاں شجاعت، تو پھر یہ اشکال نہیں ہے کہ آپس میں تو وہ لڑتے نہیں تھے، کہاں لڑے تھے، تو بظاہر تو زیادہ نہیں لڑے تھے، تو اس لیے شجاعت ان کی آپس میں سخت ہے۔ تحسبهم جمیعا آپ ان پر گمان کرتے ہیں، جمیعا مجتمعین علی حرب المسلمین کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہے، وقلوبهم شتیٰ اور ان کے دل الگ الگ ہے، ان کے دل الگ ہے، یعنی بعض کہتے ہیں مسلمانوں سے لڑنا چاہیے تاکہ ان کو ختم کرے، اور بعض کہتے ہیں مسلمانوں سے کون لڑے گا، اور بعض ڈرتے ہیں، تو یہ معنی ہے تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، تو وہ اشکال وارد نہیں ہوتا الکفر ملت واحدہ، کفر تو ملت واحدہ ہے، تو اس کا کیا مطلب کہ آپ ان کو اکٹھے سمجھتے ہیں اور ان کے دل الگ الگ ہے، تو ان کے یہ میں نے بتایا تحسبهم جمیعا علی حرب المسلمین، بظاہر مسلمانوں کے خلاف ٹریننگ کرتے ہیں، وقلوبهم شتیٰ قد یریدون الحرب وبعضهم لا یریدون الحرب، متفرق ہے خلاف الحسبان گمان کے خلاف، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ قوم لا یعقلون، کہ یہ ایسی قوم ہے لا یعقلون کہ ان میں عقل نہیں ہے، تو وہاں پر آیا لا یفقہون، کیونکہ وہ گہری بات تھی، چھپی ہوئی بات، اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے، اور پھر بھی بعض کہتے ہیں لڑنا چاہیے، تو یہ عقل کے خلاف بات ہے، گورے کہ مسلمانوں کے خلاف اس زمانے میں صحابہ کے خلاف آنا یہ عقل کے خلاف بات تھی۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا، کہتے ہیں مثلہم مقدر ہے، مثلہم ان کی حالت ایمان کے ترک میں اس طرح ہے، کمثل الذین من قبلہم قریبا ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، قریباً قریبی زمانے میں، یعنی جیسے مشرکین بدر پر جیسے سزا آئی تو ان پر بھی سزا آئی، یا بنو قینقاع جو بنی نذیر سے پہلے نکالے گئے، قریباً من قریب یعنی بزمن قریب، فی قریب من الزمان، اور وہ اہل بدر تھے مشرکین میں سے، ذاقوا وبال امرہم انہوں نے چکھ لیا، وبال امرہم اپنے کام کا نتیجہ، اپنے کام کی عقوبت اور نتیجہ، وبال کہتے ہیں خراب نتیجے کو، اور امرہم کفر مسلمانوں کا مقابلہ،
مسلمانوں کے خلاف تدبیر یہ امر ہے، قتل وغیرہ، عقوبتہ فی الدنیا، قتل وغیرہ، ولہم عذاب علیم، آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اسی طرح مثلہم ایضاً فی سماعہم من المنافقین، ان کی مثال کہ منافقین کی بات کو سنتے ہیں، وتخلفہم عنہ، اور منافقین ان سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو اس میں ان کی مثال ایسی ہے، منافقین ان سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے۔ پہلی مثال اور دوسری مثال میں، پہلی مثال یہود کی، دوسری مثال منافقین کی، کہ منافقین ان سے پیچھے ہٹتے ہیں جیسے شیطان پیچھے ہٹا تھا۔ المثال الاول للیہود والمثال الثانی للمنافقین، یا پہلی مثال عذاب دنیاوی اور دوسری مثال عذاب اخروی، یہ دوسرا فرق۔ کمثل الشیطان، شیطان کی طرح، اذ قال للانسان اکفر، شیطان نے انسان سے کہا تم کافر بنو، فلما کفر، جب شیطان، فلما کفر، جب انسان کافر بنا، قال انی بریء منک، شیطان نے کہا میں تم سے بیزار ہوں، میں تم سے بے تعلق ہوں۔ شیطان پہلے انسان سے کہتا ہے تم کافر بنو، جب وہ کافر بنا تو قیامت میں اس سے بری ہو جائے گا، مرنے کے وقت اس سے بری ہو جائے گا، بری بے تعلق ہو جائے گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین۔ یا بدر میں شیطان نے کفار قریش کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا اور کفر پر ابھارا، اور جب شیطان نے فرشتوں کو دیکھا تو شیطان بھاگ گیا اور کہا میں تم سے بری ہوں۔ اور بعد نے یہاں برسیسا راہب کا قصہ نقل کیا ہے، تو پھر آپ اس کو تفاسیر میں دیکھ لیں، سمجھ گئے؟ برسیسا سب چیزیں تو ہم میں بیان نہیں کروں گا، کچھ دیکھ لیں آپ۔ انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کذب منہ، یہ اس نے جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار، فکان عاقبتہما، تو ہے دونوں، پس ہو گئی دونوں کا نتیجہ، غاوی والمغوی، گمراہ اور گمراہ کرنے والا، اور ایک قرات میں بالعکس ہے، فکان عاقبتہما، فکان عاقبتہما انہما فی النار، یہ دونوں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ کہتے ہیں برسیسا ایک راہب تھا اور لوگ ان کے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے، تو ان کے پاس ایک لڑکی آئی، شیطان نے اس کو ابھارا کہ تم اس کے ساتھ زنا کرو۔ وہ تعویذ وغیرہ کے لیے آئی تھی، یا دم کے لیے آئی تھی، یا اصلاح کے لیے آئی تھی، اور وہ بہت بڑے خاندان کی لڑکی تھی، تو اس کے ساتھ زنا کیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا
کہ اب اگر اس کا حمل ٹھہر گیا تو کیا ہوگا، اور اس نے اگر اپنے رشتہ داروں کو بتایا تو پھر کیا ہوگا، اس لیے تم اس لڑکی کو قتل کرو۔ قتل کر لیا اور وہاں دفن کر دیا۔ اس کے 4 بھائی تھے۔ شیطان رات کو خواب میں ان کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ آپ اپنی بہن کو تلاش کر رہے ہو، اس کو تو برسیسا نے قتل کیا ہے اور فلان جگہ دفن کیا ہے۔ اور وہ آئے اور وہاں سے لاش کو نکالا، برسیسا کو پکڑا۔ شیطان نے اس سے کہا کہ اب تیرے بچنے کی ایک صورت ہے کہ تم مجھے سجدہ کرو، بچ جاؤ گے۔ سجدہ کیا تو پھر بھی نہیں بچا، اور پھر اس وقت کہا انی بری من کا، میں تم سے بیزار ہوں۔ یہ لمبا قصہ ہے، میں نے مختصر بتا دی، جلدی بتا دیا۔ اسرائیلی قصہ ہے۔ وذالک جزاء الظالمین، اے ایمان والو تم منافقین اور یہود کی طرح مت بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر اور دیکھ لے ہر نفس، نفس کل نفس مراد ہے اس لیے نکرہ آیا تاکہ ہر نفس کو شامل ہو جائے۔ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عقیدتاً عمل میں، اخلاق میں، اداء واجبات میں، اور دیکھ لے ہر نفس ما قدمت لغد کہ اس نے کیا بھیجا ہے، لغد کل کے لیے، غدن میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، لغدن عظیم قیامت کے دن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر خبردار ہے۔ ولا تکونوا اور مت بنو کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح، لا تکونوا عقیدتاً وعملاً واخلاقاً وصورتاً وسیرتاً، سب کو شامل ہے۔ عقیدے میں 1، عمل میں 2، اخلاق میں 3، صورت میں 4، سیرت میں 5، ان کی طرح مت بنو۔ نسوا اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں، نسوا ذکر اللہ، نسوا عذاب اللہ، نسوا دین اللہ، چھوڑ دیا ہے، بھول گئے۔ فانساہم انفسہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے نفسوں کو بھلا دیا ہے، تو وہ اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ ان یقدموا لہا خیرا، کہ وہ آگے بھیج دیں اپنے نفس کے لیے کوئی خیر۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اب یہ الگ مضمون ہے، اس کو چھوڑ یا پھر اولئک هم الفاسقون آیا۔ فاسق کون ہے آپ کو بتایا تھا۔